ٹی وی ہو گیا، آپ کا جتنے بھی سامان ہے، ٹی وی، اے سی یا ریکارڈ ہو گیا، جو بھی اس سے ہے، یہ آپ کی ضرورت میں نہیں آتی۔ ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو گاڑی آپ کی ضرورت ہے، موبائل آپ کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے، مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے بچے کو بہت سارے سامان دیے جاتے ہیں، دہیج دیا جاتا ہے، فریج دیا جاتا ہے، واشنگ مشین دیا جاتا ہے، ڈنر سے شوہر سے، یہ پورے سال استعمال نہیں ہوتے۔ اکثر گھروں میں ضرورت سے زیادہ سامان اگر سال بھر رکھا ہے، استعمال نہیں ہوا، اور سب کو ملا کی قیمت 70,000 روپے ہو رہی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہم سامان کو چاہیے کہ جانکاری لے کہ ہمارے پاس اتنا سامان، اندازہ مت لگائیں آپ اپنے گھر میں بیٹھیں کہ میرے پاس کون سا ایسا سامان ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوا۔ یہ بات ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کیش ہے یا نیٹ میں ہے، یا اگر آپ نے کوئی سامان بیچنے کی نیت سے لیا ہے، کپڑا ہو، زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہے اور اس کا پیسہ بھی 70-72,000 روپے ہو رہے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں 7 لوگ رہتے ہیں اور 7 لوگ بالغ ہیں، ان 7 لوگوں کے پاس 70-72,000 روپے ہیں، ان 7 پر قربانی واجب ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بابا کے نام سے قربانی ہو گئی تو گھر کے لوگوں کا ہو گیا، اماں کے نام سے قربانی ہو گئی تو گھر کے لوگوں کا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آج دیکھا جائے ہر خاتون کے پاس، ہر عورت کے پاس تقریباً اتنا سونا چاندی ضرور ہوتا ہے جس کی قیمت 70-72,000 روپے کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے، اپنے خواتین سے پوچھے آپ کے پاس کتنا سونا ہے، زیور ہے، یا خود آپ خود دیکھیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، آپ نے کچھ خریدنے کی بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، گھر میں جتنے لوگ بھی ہوں گے، قربانی کوئی بھی کرا دے، ابا بھی کرا سکتے ہیں بیٹے کے نام سے، پیسہ کس کا بھی لگے، لیکن اس کے نام پہ قربانی ہونا چاہیے جس کے پاس اتنا مال ہے، 70-72,000 روپے۔ قربانی کوئی بھی کرا سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس تو میں ہی پیسے دوں، میرے نام قربانی ہونا چاہیے، میرے ابو کرائیں یا میرے بھائی لوگ کرائیں یا کوئی بھی کرائیں، لیکن میرے نام پہ قربانی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، ان گوشت ایسا بانٹتے ہیں کسی کو نہ کھانے کو ہوتا نہ رکھنے کو ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم 2 بوٹیاں دیتے ہیں، 3 بوٹیاں دیتے ہیں، اس سوچ سے کہ میرا گوشت پھر گاؤں میں جانا، پھر علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ غلط بات۔ آپ 10 لوگوں کو دو، اتنا گوشت اس کو دو تو ایک ٹیپو بنا کے کھا لے، اس انتظار میں نہ رہے کہ 2 بوٹی آئی ہے اور کہیں 2 بوٹی آ جائے۔ ہر کوئی قربانی نہیں کرا سکتا، ہر کوئی کے پاس ایسے غریب بھی بہت ہیں، ہم لوگوں کے پاس ایسے غریب بھی ہم لوگ جانتے ہیں، ایسے غریب ہیں جو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ ایسے موقع میں بھی مسلمان کو ایسا کرتے ہیں کہ پورے محلے میں گوشت پہنچے 2 بوٹی دیتے ہیں، اب وہ 2 بوٹی رکھ کر انتظار کرتا ہے کہ اور کہیں سے آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو دو، کلو دو، آدھا کلو دو، تاکہ فوراً بنا کے کھا لے، اس لیے انتظار نہ کریں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں قربانی سے کیا فائدہ، قربانی کرنے سے کیا فائدہ، کسی غریب کو دے دیں گے پیسے اسے کام آ جائیں گے۔ اللہ کے معاملات میں ہم ضرور دماغ لگاتے ہیں، ارے پیسے غریب کو دے تو اچھا رہتا نا، ایک خود بات دے، ایک کسی جان لیتے جانا ہوگا۔ حالانکہ معاملہ دنیا کے بارے میں آتا ہے، اس سے ہمیں سوال کرو کہ آپ تک موبائل خرید دیتے وقت یاد نہیں ہے کسی غریب کو یاد نہیں کریں، آپ گھر خریدتے کسی غریب کو یاد نہیں کریں۔ اللہ کے معاملے میں باتیں آتی کہ جو ہے اتنا فٹ بہانا چاہیے، ہم کسی غریب کو دے نہیں۔ آئے اللہ کا حکم ہے، یہ آپ پر واجب ہے، 70-72,000 روپے سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو اس سے کہہ دو یہ بھڑکنا بھی نہیں چاہیے وہ انسان، کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 دنوں میں سب سے اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانہ ہے، اس لیے آپ لوگ کوشش کریں۔ اور دوسری جو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 50 بچے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس قسم کی اطاعت دی ہے، آپ نے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، الحمدللہ گھر میں بکرا کاٹ رہے ہیں یا کہیں پہ قربانی کر رہے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک حصہ حضور کے نام پر یا کسی غریب کے نام پر یا اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کرا کر وہ گوشت مدرسے کو دیں تاکہ مدرسے کے بچوں کو کام آئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے پاس تو قربانی کا انتظام ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ایک حصہ 4,500 روپے ہے، 4,000 کے بھی ہیں، جو اللہ کا حصہ لینا چاہتے ہیں آپ سبھی سے گزارش ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میں نے مسائل بتائے ہیں ان سب مسائل پہ غور کریں اور اس کے بعد قربانی کریں، اب اندازہ نہ لگائیں۔ اب قربانی کرنے کے بعد 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ آپ کے گھر کا، ایک حصہ رشتہ دار کا اور ایک حصہ بانٹنے کا۔
یہ 3 حصے ہونے کے بعد ہی آپ کچھ گوشت استعمال کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ قربانی لا کر تھوڑا یہاں دے دیا تھوڑا وہاں دے دیا. ایسا نہیں. اگر 10 کلو گوشت تو 3 حصہ کیا